بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات چل رہی ہے جی نشانیوں کے اوپر، اور یہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اب ہم 99% لوگوں کی بات نہیں کر رہے جن کو نفسیاتی عارضہ ہے، ہم ان 0.5 یا 1% لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جن کا خیال ہمارا یہی ہے کہ شاید ان کو کوئی نظر بد کا یا جادو کا یا جنات کا معاملہ شاید ان کے ساتھ ہے۔ ایک تو ہم نے بات کر لی کہ ارلی اسیسمنٹ کے اندر میڈیکل سائنس کی مدد لینا میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ ہم اس بندے کا لیور چیک کروا لیں، ہم اس بندے کا سی ٹی سکین کے لیول تک بھی چلے جائیں، وگرنہ ایٹ لیسٹ اس کی شوگر اور بلڈ پریشر تو ضرور چیک کرائی جائے اور اس کی لائف روٹین دیکھ لی جائے۔ اب ہم یہ بھی ساتھ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو جینون اس قسم کا مسئلہ ہو تو وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ان سے اس کی ٹرانسمٹ ہو رہی ہوں گی یا اس کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہوگا۔ میرے تجربے کے مطابق سب سے جو کامن چیز ہے وہ ہے اگر کسی کو بائی پولر نہیں ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے چیک کرایا اور ان کا بائی پولر نکل آیا، اور اگر کوئی بائی پولر نہیں ہے تو ایسے بندوں کے یا بندیوں کے ساتھ سب سے پہلا مسئلہ ہوگا کہ ان کا مزاج ان کے کنٹرول میں نہیں ہوگا۔ یہ خود ہی خوش ہوں گے، خود ہی غصے میں چلے جائیں گے، اور ان کے اوپر غصے یا خاموشی کا ایک لمبا دورہ پڑے گا۔ دوسری بہت کامن چیز کندھوں یا گردن پہ سے یا تناؤ اور تناؤ کے ساتھ ہیٹ نکلنا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے کہ جس کے اندر سے ان کو محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ایسا جو ارلی سائن والا بندہ ہے اس کو ہم نے دماغی معالجے سے یا نفسیاتی معالجے سے یا ورسٹ کم ورسٹ سیناریو کے اندر ہم نے اس کا سی ٹی سکین بھی کرا لیا ہے، لیکن اس کے جسم کے اندر سے یا اس کے کندھے گردن کے اندر سے تناؤ یا ہیٹ جو ان سی اس کی نکل رہی ہے وہ کم نہیں ہو رہی۔ تیسری اس کے اوپر ایک کیفیت آئے گی مجنون ٹائپ ہونے کی۔ مجنون ٹائپ ہونے کی یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے اس کے اوپر ایک لمبا پیریڈ خاموشی کا آ سکتا ہے، اسی طریقے سے وہ آل فول باتیں بھی سوچنے سے اپنے آپ کو باز نہیں کر سکتا، اور ایسی باتیں کہنے سے بھی اپنے آپ کو باز نہیں کر سکتا۔ پھر بعض لوگوں کے ساتھ ایک یونیک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی سر کی جو درد ہے وہ آتی جاتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہم بات کر رہے ہیں کہ جن کا سی ٹی سکین ہو گیا، سائیکیٹرسٹ ہو گیا، بلڈ پریشر شوگر چیک ہو گئی، لیور فیٹی ہے یا نہیں وہ چیک ہو گیا، اس کے باوجود ان کی جو ہیڈیک ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ایک اور بڑی موٹی سی وجہ نظر آتی ہے کہ جو میرا ایک سمجھ لیجئے زندگی کا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انٹیلیجنٹ بھی ہیں، محنتی بھی ہیں، چیزوں کا صحیح فیصلہ بھی کر رہے ہیں، اچانک ان کی لائف کے اندر وہ غلط فیصلے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے فیصلے جو ان کو نقصان پہنچائیں، یا وہ ایک ایسی سٹیج پہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں پہ ان کا جس کو کہتے ہیں کہ اگر وہ سونے کو بھی ہاتھ ڈالیں تو وہ مٹی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دیٹ مینس کہ ان کے روزگار چاہے وہ نوکری پیشہ ہوں چاہے کاروبار سے ریلیٹڈ ہوں، ان کا کوئی کام بھی بننا بند ہو جاتا ہے۔ نارملی یہ والے جو لوگ ہیں خاص طور پہ یہ دونوں کیٹیگریز کے اندر آ سکتے ہیں کہ یہ نظر بد والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور دوسری چیز ان پہ جادو کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں، اور تیسری ایک اور وجہ ہے جو میں آخر میں جا کے جو اسلام میرے خیال کے مطابق ان چیزوں کا اصل علاج بتاتا ہے اس کے وقت بتاؤں گا۔ تو اس طرح کی یہ جو موٹی موٹی چیزیں ہیں، پرچھائی نظر آنا، کسی ایسی ظاہری ذہنی یا جسمانی بیماری کے بغیر ہیٹ جسم کے اندر سے نکلنا، آل فول بکنا، خود ہی خاموش ہو جانا، خود ہی زیادہ بولنا شروع ہو جانا، کاموں کا رک کے ہونا، تو یہ ایک موٹے موٹے سے اثرات ہیں جو ان سے ایسی چیزوں کے لوگوں کے ساتھ ٹرانسمٹ ہوتے ہیں۔ اور اب ہمارے بات کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔
ایک تو مجھے بڑی تکلیف اور دکھ ہوتا ہے اس بات کو دیکھ کے کہ بے شمار اب تو یوٹیوب چینل بھی ایسے ہیں، اس کے علاوہ ٹی وی پروگرامز بھی ایسے آ رہے ہیں جس کے اندر بعض دفعہ جن کو نکالتے ہوئے یا اس کا علاج کرتے ہوئے یا جادو کا پتہ نہیں کس قسم کا علاج کرتے دکھایا جاتا ہے۔ میرے خیال کے مطابق اس طرح کے جو پروگرام ہیں، ظاہر ہے وہ کسی چیز کا علاج یا اس میں بہتری تو نہیں لائیں گے، لیکن لوگوں میں توہمات اور جو سے وسوسے اور یہ جو چیزیں ہیں اس کے بڑھنے کے باعث بن رہے ہیں۔ دوسری اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب ہم آخر میں جا کے زیادہ بات کریں گے کہ مذہب اسلام ان چیزوں کی ٹریٹمنٹ میرے خیال میں کیسے کرتا ہے، انفارچونیٹلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان عاملین کی وجہ سے دو بڑے نقصان ہو رہے ہیں۔ ایک تو اچھا بھلا جو ان سے سلجھا ہوا پڑھا لکھا بندہ بھی ہے وہ کچھ عجیب و غریب سی پریکٹسز کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ دوسری شاید ایک چیز کیونکہ ہم ہر چیز کے اندر فوری رزلٹ، فوری علاج اور کسی بھی طریقے سے علاج اور کسی بھی طریقے سے اس کا کوئی حل نکالنے والے بندے بن گئے ہیں، یعنی کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو سارا سال گناہ کر کے اینڈ پہ حج کر کے معافی کرا کے دوبارہ آ کے دوبارہ شروع کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے ان چیزوں کے ساتھ بھی جب ہم اپنا علاج یا اس کی تصحیح کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ایسے بے شمار لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جن کا جو شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور اور کچھ حد تک شرک والے معاملے کی طرف لے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اکثر جو عاملین ہیں وہ انفارچونیٹلی پہلے تو ججمنٹ کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں کہ کیا یہ 99% والا بندہ ہے یا 1% والا بندہ ہے۔ وہ ہر جسے کہتے ہیں نا گدھا گھوڑا اکٹھا کر دینا، ایک تو ان کا یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کچھ ایسی پریکٹسز کر رہے ہیں کہ جس کا دین اسلام میں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس طرح کی چیزیں کی جائیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ایک اچھے بھلے مسلمان کو ڈس لنک یا ڈی لنک کر دیتے ہیں اللہ رسول اور اس کی کتاب اور احادیث کے اندر جو علاج اور چیزیں موجود ہیں ان کے ساتھ۔ اور ان پروگرامز نے میرے خیال کے مطابق جو چاہے یوٹیوب کے اوپر ہیں، چاہے کسی اور ٹی وی چینل کے اوپر جو سے اکثر باجیاں یا بندے آ کے جن نکالتے دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ صرف مذاق خیز بعض دفعہ نہیں ہوتے، بلکہ آپ کی علم میں ہوگی یہ بات کہ بہت زیادہ ڈینجرس بھی ہیں۔ ڈینجرس اس سینس میں کہ اگر آپ نے اتفاق ہوا ہو، اگر آپ لاہور کراچی کا، ظاہر ہے مجھے ان دو شہروں کا زیادہ پتہ ہے، ملتان کو میں جانتا ہوں لیکن اس حوالے سے کیونکہ وہاں پہ میرا رخ جو ماشاءاللہ شکر اللہ کا شیخ صاحب کی طرف ہی ہے تو ان چیزوں کا ایکسپوجر نہیں ہے۔ کراچی کی خاص طور پہ دیواروں پہ آپ نے ہندو، عیسائی، بنگالی بابوں کا اور بابوں کا بڑا ذکر دیکھا ہوگا۔ آپ کے خیال کے مطابق جب کوئی ایک مسلمان اپنا نظر بد، جادو یا جنات کا علاج کرانے کسی عیسائی کے پاس جائے گا یا کسی ہندو کے پاس جائے گا اور اس کا عیسائی ہونا اور ہندو ہونا بھی پکا نہیں پتا کہ وہ بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن ایک بات تو ہے کہ اگر وہ ہو بھی تو کون پاگل یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ خدا نہ وہ بندہ جو غیر مذہب کا ہے وہ قرآن شریف سے یا احادیث میں ان چیزوں کے متعلق جو رہنمائی آئی ہوئی ہے وہ اس کا اس طریقے سے اپروچ کرے گا۔ تو میرے خیال کے مطابق میری ایک وجہ میری ان ویڈیوز کو کرنے کی یہ بھی ہے، جو میں اپنی آخری چھوڑا شاید وہ لمبا حصہ بن جائے گا، جو ابھی تک میں صرف تمہید ایک قسم کی یا مختلف شیڈز بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے آپ اس بات پہ یقین رکھیے کہ دین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مبارک اور اللہ کریم کی جو کتاب ہے اس کے ذریعے، احادیث کی کتابوں کے ذریعے ہمارے پاس ہر چیز کا اصل علاج موجود ہے۔ ہم شاید اتنا نقصان نظر بد، جادو یا جنات اگر جینون بھی ہوں
وہ نقصان نہیں اتنا دے رہے جتنا نقصان ہمیں اس بات سے ہو رہا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپروچ کس طریقے سے کر رہے ہیں اور ٹریٹ کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ اب اپنی گفتگو کے آخری حصے میں اپنے تجربے کی روشنی کے اندر آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کروں گا کہ میرے خیال کے مطابق اور جو میں نے پریکٹیکلی اپنے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ ان کو شفا یاب ہوتے ہوئے اور پہلے سے بہتر زندگی گزارتے دیکھا ہے کہ اگر کسی کو یہ مسائل تھے بھی تو وہ دین اسلام میں اور کس طریقے سے مجھے سمجھ آئے اور وہ کیسے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، اس کی گزارشات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔